السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد ستی۔ آج میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی فارمیٹس ہیں، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو یا ٹک ٹاک ہو، جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آزاد ہوتے ہیں، ان کا کسی مذہب کے ساتھ لنک نہیں ہوتا ہے۔ ان کی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ ان کی خاص سوشلزم کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ ہر ملک کی اپنی پالیسی کے اعتبار سے ان کو گائیڈنس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مختلف پالیسیاں بنائی ہوتی ہیں، مختلف فلٹر لگائے ہوتے ہیں، جس سے آپ جو کچھ بھی اس پر اپلوڈ کرتے ہیں، پکچر ہے، تحریر ہے، آپ کی ویڈیو ہے یا آپ کا کوئی پوسٹ ہے، تو اس کو یہ بین کرتے ہیں یا اس پر آپ کو یہ آپ کی آئی ڈی یا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو ڈسیبل کرتے ہیں۔ لیکن بطور مسلمان ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو چیز ہم فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جھوٹ موٹ کی خبریں اور سنی سنائی خبروں کو شیئر بھی کر دیتے ہیں، اور ان کو کئی تو اپنے پاس سے اپنی کسی سیاسی یا مذہبی مخالفت کی بنیاد پر اپنے فریق مخالف کے خلاف کوئی چیز اپنے پاس سے بنا کر جھوٹ گڑھ کے تو اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں۔ وقتی طور پر تو آپ اپنا جو ہے وہ ایک نفس کو ایک تسکین بخش سکتے ہیں، آپ اپنے دل کے اندر یا ذہن کے اندر خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک ایسا گناہ جاریہ، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا گناہ جاریہ آپ اپنے نامہ اعمال میں درج کر لیتے ہیں، آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کے جھوٹ کی وجہ سے جس کو بھی نقصان ہوتا رہے گا اس کے گناہ کا حصہ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ جس طرح دیکھیں، ایک پوسٹ رمضان شریف سے پہلے جو ہے وہ گردش کرتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو فلاں دن کو جو ہے وہ پہلا روزہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جس نے پہلے کسی کو رمضان کے آنے کی خبر دی یا پہلے روزے کی خبر دی تو اس پر جنت واجب ہے۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ بالکل ایک سفید جھوٹ بنایا ہوا۔ اسی طرح سیاسی اور مذہبی بنیاد پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ محض ایک جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اس جھوٹ کو ہم جانے انجانے میں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک تو وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں پہلا گناہ تو لکھ دیا جاتا ہے جھوٹا ہونے کا، دوسرا جو اس کے نتیجے کے طور پر کسی بندے کو نقصان ہوگا، یعنی کوئی بندہ آپ کے جھوٹ کو سچ مان کر اگر کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، اس عمل کی بنیاد پر آگے جاتے اس کو قانونی طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے، یا مذہبی طور پر اللہ کے نزدیک اگر کسی گرفت میں وہ آتا ہے تو اس کی گرفت کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی بعض اوقات اس جھوٹ کی وجہ سے قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر یہاں پر کہیں نہ کہیں سے ہم بچ بھی جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں کسی صورت بھی ہم معافی کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر آپ اس کا استعمال اس مثبت انداز سے کریں کہ کم از کم اس میں آپ جتنی بھی دلچسپی آپ پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر اپنی پوسٹوں کے اندر آپ خوبصورتی پیدا کریں، لیکن اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ جو گفتگو آپ کریں وہ سچ پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔